السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز. میں نگہت اسلم، اسسٹنٹ پروفیسر ان ہسٹری، گورنمنٹ ڈگری کالج فار وومن، سیٹلائٹ ٹاؤن بہاولپور. ہم ہسٹری آف اسلام پڑھ رہے ہیں. ہسٹری آف اسلام سیکنڈ پارٹ، خلافت عباسیہ، سیکنڈ ایئر اینڈ فورتھ ایئر کلاسز کے لیے یہ لیکچر ہے. ہم اس کے فرسٹ چیپٹر پر ابھی ہیں، عباسی تحریک اور خلافت بنو عباس کا قیام. اس کا ارتقاء ہم مکمل کر چکے. ارتقاء کے بعد عباسی تحریک کی کامیابی کے اسباب بھی ہم پڑھ چکے ہیں. آج ہم اس چیپٹر کا تیسرا کوسچن پڑھیں گے اور وہ ہے عباسی تحریک کے نتائج و اثرات. کوسچن کچھ اس طرح سے ہے: عباسی تحریک کے نتائج، اثرات اور خصوصیت تفصیل سے بیان کریں. بعض اوقات ایگزامینر اس کوسچن کو صرف نتائج اور اثرات تک محدود رکھتے ہیں کہ عباسی تحریک کے نتائج اور اثرات بیان کریں. بعض اوقات اس طرح سے بھی کوسچن کو بیان کیا جاتا ہے کہ عباسی خلافت کی خصوصیات بیان کریں. اگر آپ کو کوسچن عباسی تحریک کے نتائج آئے تو آنسر ہمارا سیم ہوگا. اگر اس کے اثرات آئیں تب بھی آنسر یہی ہوگا. اور اگر آپ سے عباسی خلافت کی خصوصیت پوچھی جائے تو پھر بھی آنسر یہی ہوگا جو ہم اس ویڈیو میں پڑھیں گے. عباسی تحریک، جس کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہم پڑھ چکے کہ خاندان بنو ہاشم میں سے محمد بن حنفیہ نے، جو حضرت علی کے بیٹے تھے، انہوں نے اس تحریک کو ثانیہ کربلا کے بعد شروع کیا تھا. یہ ایک خفیہ تحریک تھی اور پھر ان کے بعد ان کے بیٹے ابو ہاشم عبداللہ نے اس تحریک کو آگے بڑھایا. ابو ہاشم عبداللہ نے اپنی وفات کے وقت ایک سیاسی غلطی کی اور اپنی تحریک اپنے خاندان کی بجائے عباسیوں میں منتقل کر دی. محمد بن علی عباسی اس تحریک کے پہلے عباسی قائد تھے. ان کے بعد ان کے بیٹے امام ابراہیم نے اس تحریک کو آگے بڑھایا اور پھر ابو العباس الصفا نے، جو امام ابراہیم کے قتل کے بعد اس تحریک کا نیا قائد بنا، اس کے دور میں یہ تحریک کامیاب ہوئی. اس کی کامیابی کے بھی جو اسباب تھے ان کو بھی ایک بار ہم پھر دوبارہ سے ریوائز کرتے ہیں کہ عباسی تحریک کی کامیابی کے اسباب: کمزور اموی حکومت، عربوں کی خانہ جنگی، عباسی تحریک اور عوامی تعاون، اجمیوں اور موالیوں کا طرز عمل، ایرانیوں کی شاہ پرستی، اموی اعمال کے مظالم، مروان ثانی کی عصبیت، عباسیوں کی احتیاط اور دور اندیشی، اور ابو مسلم خراسانی کی قیادت. یہ تھے وہ اسباب جن کی بنیاد پر یہ تحریک کامیاب ہوئی. خلافت عباسیہ 132 ہجری میں قائم ہوئی. عباسی خلافت کے قیام اور اس تحریک کی کامیابی سے جو نتائج مرتب ہوئے وہ تاریخ اسلام پر بہت ہی دور رس اور گہرے تھے. یعنی عباسی تحریک کی کامیابی نے تاریخ اسلام پر جو نتائج مرتب کیے ان کے اثرات بہت دور تک گئے. یہ اثرات اچھے بھی تھے اور برے بھی.
تو ہم ان تمام نتائج و اثرات کا مختصراً جائزہ لیتے ہیں کہ کون کون سے اثرات تحریک عباسی کی کامیابی کی صورت میں عالم اسلام پر مرتب ہوئے۔ عباسی تحریک کی کامیابی کا جو سب سے پہلا نتیجہ تھا وہ تو عباسی خلافت کا قیام تھا، یعنی یہ تحریک کامیاب ہوئی تو عباسی خلافت ممکن ہوئی۔ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ عربوں میں دو بڑے خاندان تھے، ہاشم اور امیہ۔ ہاشم اور امیہ کے درمیان جو چپکلیں شروع ہوئی تھی وہ ان کی اولاد میں منتقل ہوئی اور کشمکش بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان بھی موجود رہی۔ آخری اموی خلیفہ مروان کی موت نے اس بات کو یقینی بنا دیا کہ اموی خلافت جو تقریباً 93 سال قائم رہی تھی اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اموی خلافت کے قیام کا مطلب تھا کہ اب عباسی خلافت شروع ہو گئی۔ شروع میں یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ عباسی تحریک کی باغ دوڑ علویوں کے ہاتھ میں تھی، لیکن پھر یہ خود ابو ہاشم عبداللہ کی نامزدگی جو انہوں نے محمد بن علی عباسی کی اس نے صورتحال کو بدل دیا۔ چنانچہ علویوں کے میدان سے ہٹ جانے کے بعد تحریک کی قیادت عباسیوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ بنو عباس اور تحریک کی کامیابی کی صورت میں بنو عباس جو تھے وہ نئے خلیفہ بنے۔ بنو عباس کی خلافت کا قیام تاریخ اسلام میں ایک بہت بڑی انقلابی تبدیلی کی طرف پہلا قدم تھا۔ بنو عباس کی خلافت بنو امیہ کی خلافت سے بہت مختلف تھی، اور آگے چل کر آپ کو از خود اندازہ ہوگا کہ دونوں میں کتنا زیادہ فرق تھا۔ یہ ایک بہت بڑا انقلاب تھا جو رونما ہوا، اور اس انقلاب نے مسلم سیاست، مسلم معاشرے کو ایک نئی جہت دی، ایک نئی سمت دی، یعنی بہت کچھ جو پہلے نہیں ہو رہا تھا اس دور میں ممکن ہوا، اور بے شمار اچھی چیزیں جو ہیں وہ عباسی خلافت کے قیام سے ممکن ہوئیں، جن کو ہم آگے چل کر بیان کرتے ہیں۔ سب سے اس میں ایک اور بھی جو عباسی تحریک کا نتیجہ نکلا، جہاں عباسی خلافت کا قیام ممکن ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک روشن خیال معاشرے نے جنم لیا، عصبیت کا بھی خاتمہ ہوا، اور عباسی خلافت کہا جاتا ہے کہ عصبیت سے پاک خلافت تھی۔ اس خلافت میں معاشرے کے تمام افراد کو اور تمام قوموں کو موقع دیا گیا کہ وہ آئیں اور جو بھی ان کے اندر جوہر قابلیت ہے اس کا اظہار کریں۔ ان کے لیے میدان کھلا تھا، اب کوئی پابندی نہیں تھی، ہر شخص اپنی قابلیت کے مطابق معاشرے میں اپنا مقام حاصل کر سکتا تھا۔ تو یہاں تک تو کچھ چیزیں بہت اچھی ہیں کہ بنو عباس نے ایک روشن خیال معاشرے کا نہ صرف تصور دیا بلکہ وہ معاشرہ قائم بھی کیا۔ لیکن جو چیز بری ہوئی وہ تھا فاطمیوں اور علویوں کا ایک نیا دور ابتلا۔ فاطمی
اور علوی ان کے بارے میں پچھلے لیکچرز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ خاص اصطلاح تھی فاطمی اور علوی. جب ان کو ہم جمع کرتے ہیں تو پھر یہ فاطمیوں اور علویوں میں بدل جاتا ہے. اب فاطمیوں سے پھر میں دوبارہ یہاں ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ فاطمیوں سے کیا مراد تھی، یعنی حضرت فاطمہ کی اولاد، اور علویوں سے مراد حضرت علی کی غیر فاطمی اولاد، یعنی آپ کے وہ بچے جو حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد جو آپ نے شادیاں کی ان سے پیدا ہوئے، انہیں علی کی نسبت سے علوی کہا جاتا تھا. یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ بنو امیہ کے پورے دور میں علویوں اور فاطمیوں نے اپنے دعوی خلافت سے بظاہر تو امام زین العابدین کی دستبرداری کے بعد دستبرداری رہی، لیکن کچھ نہ کچھ لوگ ضرور خلافت کے لیے کوشش اور جد و جہد کرتے رہے، اور نتیجے کے طور پر قتل و غارت گری کا بازار گرم رہا. یعنی ثانیہ کربلا کے بعد بھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا. جیسے زید بن علی کو شہید کیا گیا، ابو ہاشم عبداللہ کو زہر دیا گیا. امویوں نے حضرت علی کی اولاد کے ساتھ ہمیشہ برا سلوک کیا. اب جب عباسی تحریک کے جو قائدین اور دائی تھے ان کو جو دعوت دی جاتی تھی وہ آل محمد کے نام پر دی جاتی تھی، یعنی اہل بیت اور آل محمد کے نام پر اس تحریک کو چلایا گیا تھا. ہاشمی خاندان پورے کا پورا اس تحریک میں شامل تھا، اور ان سب کی پورے خاندان کی ہمدردیاں حاصل کرنے اور خاص طور پر علویوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے اس پوری تحریک کے دوران جب بنو عباس کو یہ تحریک منتقل ہوئی تو انہوں نے کبھی بھی عباسی اور علوی کی تخصیص نہیں ہونے دی، بلکہ وہ اسے آل ہاشم کے نام سے چلاتے رہے، اور یہی تاثر بنو عباس دیتے رہے کہ اس تحریک کی کامیابی کی صورت میں علوی برسر اقتدار آئیں گے اور خاندان ہاشم کو اقتدار ملے گا. حتیٰ کہ 130 ہجری میں بنو ہاشم کہ وہ افراد جو مکہ مکرمہ میں بغرض حج موجود تھے، تو وہاں عباسی تحریک کی کامیابی کی صورت میں جب مسئلہ خلافت اٹھایا گیا تو ابو جعفر منصور نے، جو کہ الصفا کا بھائی تھا اور بنو عباس کا دوسرا خلیفہ بھی تھا، اس نے یہ وضاحت کر دی کہ جب یہ تحریک کامیاب ہوگی تو خلافت خاندان علی کو منتقل کر دی جائے گی، اور اس بات کو مزید اور بھی بہتر کرنے یا علویوں کو یقین دلانے کے لیے انہوں نے امام محمد بن عبداللہ جو کہ نفس زکیہ کے نام سے مشہور تھے اور یہ امام حسن کی اولاد میں سے تھے، ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی گئی. یعنی یہ طے پایا کہ جب یہ تحریک کامیاب ہوگی تو محمد بن عبداللہ المعروف نفس زکیہ اس تحریک پہلے خلیفہ ہوں گے. لیکن جب 132 ہجری میں تحریک کامیاب ہوئی تو علوی اور فاطمی دیکھتے ہی رہ گئے. بنو عباس نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا. اب جب بنو عباس نے اپنی خلافت کا اعلان کیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خاندان ہاشم چونکہ برسر اقتدار آ چکا تھا
اب فاطمیوں اور علویوں کو اگر خلافت نہیں ملی تھی تو ان کے ساتھ کم از کم اچھا سلوک ہی کیا جاتا، لیکن عباسیوں نے علویوں کو اپنا سب سے بڑا حریف اور مد مقابل سمجھا، اور جس طرح بنو امیہ خاندان ہاشم کو کچلنے کی کوشش کرتے تھے، خاندان عباس نے اپنی پوری توانائیاں اس بات پر لگا دیں کہ وہ علویوں کو میدان سیاست سے دور رکھیں اور انہیں کچل کر رکھ دیں۔ علویوں کو کچلنے، ان کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے کئی قسم کے طریقے اختیار کیے گئے۔ الصفا نے کچھ عرصہ مفاہمت کی پالیسی اختیار کی، لیکن الصفا کے بعد جب بنو عباس کا دوسرا خلیفہ ابو جعفر منصور آیا تو اس نے علویوں کے ساتھ انتہائی ہتک آمیز رویہ اختیار کیا، یہاں تک کہ نفس زکیہ کو ایک بغاوت کے جرم میں قتل کر دیا گیا۔ نفس زکیہ اور ان کے دوسرے بھائی کو بھی عراق میں قتل کر دیا گیا، اور باقی کا پورا خاندان قید و بند کی مصیبتیں برداشت کرتا رہا، اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوا۔ اس پورے دور میں جب خاندان بنو عباس متوکل کے زمانے تک پہنچتے ہیں تو دونوں خاندانوں کے درمیان نفرت کی انتہا یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ متوکل نے کربلا میں امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی قبروں کو نہ صرف مسمار کروایا تھا بلکہ ان کے اوپر کھیتی باڑی شروع کر دی، اور وجہ یہ بتائی کہ علوی یہاں پر جمع ہو کر ہمارے خلاف سازش کرتے ہیں۔ یعنی بنو عباس کے 500 سالہ دور میں علوی اور فاطمی دونوں انتہائی مشکل اور مصیبت کا شکار رہے، اور اکثر علویوں اور فاطمیوں کو زہر دے کر یا علانیہ قتل کیا جاتا رہا۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ فاطمیوں اور علویوں کی مشکلات بنو عباس کی کامیابی کی صورت میں ختم نہیں ہوئی، بلکہ ان کی مصیبتوں کا ایک دوسرا دور شروع ہوا جو کہ بہت لمبا تھا، اور ان کے خلاف ہر قسم کی طاقت کا استعمال کیا گیا۔ اس کے علاوہ عباسی تحریک کی کامیابی کا ایک اور نتیجہ جو بنو امیہ کے حق میں انتہائی برا تھا، یہ تو ہم نے بہت بار دہرایا کہ بنو امیہ اور بنو ہاشم ایک دوسرے کے سخت دشمن تھے، اور یہ دشمنی آہستہ آہستہ اور بھی گہری ہوتی چلی گئی۔ بنو امیہ نے بھی اپنے دور حکومت میں ہر طرح کا ظلم و ستم بنو ہاشم پر روا رکھا، اور انتقامی کارروائیوں کا ایک نیا سلسلہ اب پھر شروع ہوا۔ کامیابی ملنے کے بعد عباسی تحریک کے دائیوں، کارکنوں اور رہنماؤں نے بنو امیہ کے خلاف اب انتقامی کارروائیوں کا وہ سلسلہ شروع کیا جو بنو امیہ سے بھی کہیں زیادہ ظالمانہ تھا۔ لاکھوں عرب قتل کر دیے گئے، اور نہ صرف عربی قتل ہوئے بلکہ پورا خاندان امیہ چن چن کر قتل کیا گیا۔ شام میں جہاں بنو امیہ کثرت سے آباد تھے، عبداللہ بن علی جو کہ خلیفہ الصفا کا چچا تھا، اس نے بچے کچے چند جو اموی شہزادے باقی بچے تھے، ان میں سے 90 لوگوں کو دعوت پر بلایا۔ پہلے انہیں امان دی، لیکن جب ایک شاعر نے
کچھ ایسے شعر پڑھے، اس سے عبداللہ بن علی کی انتقام کی آگ پھر سے بھڑک اٹھی اور اس نے اس 90 لوگوں کو ڈنڈوں سے پٹوا کر ان کی نیم بسمل لاشوں پر کھانا کھایا، یہاں تک کہ پورا خاندان امیہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ صرف ایک اموی شہزادہ عبد الرحمن کسی نہ کسی طرح بچ کر زندہ بھاگنے میں کامیاب ہوا۔ وہ اسپین کی طرف چلا گیا اور وہاں جا کر اس نے اندلس، اس وقت اسپین کو کہا جاتا تھا، اسے عباسی خلافت سے الگ کر کے وہاں بنو امیہ اندلس کے نام سے ایک نئی حکومت کا آغاز کیا۔ لیکن عرب میں بنو امیہ کا پورا خاندان بھی ختم ہو گیا اور وہ تمام لوگ جو بنو امیہ سے ہمدردی کرتے تھے وہ بھی قتل ہو گئے۔ جب زندہ لوگوں کے قتل سے بنو عباس کی آتش انتقام ٹھنڈی نہ ہوئی تو ایک اور بدترین انتقام لیا گیا۔ بنو امیہ کی قبروں کو اکھیڑ ڈالا گیا، صرف 2 قبروں کو باقی چھوڑا گیا تھا، ایک امیر معاویہ اور دوسرا عمر بن عبد العزیز۔ ان دونوں کے علاوہ بنو امیہ کی جتنی بھی قبریں تھیں ان کو اکھیڑا گیا، ان کے اندر سے جو بھی ان کی باقیات ملیں ان کی توہین کی گئی، پھر انہیں آگ لگا کر جلا دیا گیا۔ ہشام بن عبد الملک کی لاش کہا جاتا ہے کہ سالم نکلی تھی، پوری تھی، اس کو سولی پر لٹکایا گیا اور کئی دن سولی پر لٹکانے کے بعد اس کی لاش کو بھی جلا دیا گیا، یعنی زندوں کے ساتھ ساتھ مردوں سے بھی انتقام لیا گیا۔ اور اسی قتل و غارت گری کی وجہ سے بنو عباس کے پہلے خلیفہ کو الصفا کہا جاتا ہے۔ الصفا کا مطلب ہوتا ہے خون ریز۔ ابو العباس الصفا، الصفا کا لقب اس کے نام کا حصہ بن گیا۔ اب بنو امیہ میں سے یا ان کے حامیوں میں سے جو چند لوگ بچ بھی گئے انہوں نے اپنی شناخت ہی گم کر دی۔ وہ مختلف لوگوں کے بھیس میں ادھر ادھر پھرتے رہے اور آہستہ آہستہ وہ بنو امیہ کی بجائے کسی اور نام سے زندہ رہے، یہاں تک کہ بنو امیہ کی عرب میں سرے سے نسل ہی ختم کر دی گئی اور جو تھوڑے بہت لوگ زندہ بچے وہ سب جب اندلس میں ان کی حکومت قائم ہوئی تو وہاں چلے گئے، یعنی فاطمیوں اور علویوں کا جہاں آزمائش کا ایک نیا دور شروع ہوا تھا وہاں بنو امیہ کی مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے لیے عباسی تحریک بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوئی، خاص طور پر موالیوں اور نو مسلموں کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ بنو امیہ کے خلفاء اور حکمران اجتماعی امت کے اجتماعی مفادات کی حفاظت اور مملکت اسلامیہ کے مختلف طبقات کے درمیان اشتراک و محبت کے خواہش مند تو رہے تھے لیکن بہت زیادہ تعداد میں نہیں، اور اسی جذبہ خیر سگالی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے طارق بن زیاد جیسے آزاد کردہ غلام کو بلند ترین منصب پر فائز کیا اور وہ فاتح اندلس کہلائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایرانی، خراسانی، ماجوسی اور عجمی نیاد نو مسلم آپ کا اپنی سابقہ قومی افتخار اور مذہبی معاشرتی روایات پر سختی سے پابند رہے اور آئے دن بنو امیہ کی عربی حکومت کے خلاف وہ سازشوں میں
مصروف رہتے تھے۔ اب ان کی ان سازشوں کی وجہ سے بنو امیہ نے ان پر اعتبار کرنا چھوڑ دیا اور ان کی وفاداریوں کو مشکوک سمجھتے ہوئے انہیں اعلیٰ حکومتی مناصب سے دور رکھنا شروع کر دیا، اور یہاں تک کہ تمام بڑے بڑے عہدے دینے سے ایک قانون بنا دیا گیا کہ کوئی بھی غیر مسلم یا غیر عربی کسی بڑے عہدے پر فائز نہیں ہوگا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ موالی اور نو مسلم عجمی اور ایرانی ہمیشہ اموی حکومت کے خلاف کمر بستہ رہے۔ موالیوں سے یہاں مراد موالی وہ لوگ تھے جنہوں نے نیا اسلام قبول کیا تھا، اور اس قبول اسلام کے بعد وہ سرکاری ملازمت میں آ گئے، تو ایسے تمام لوگوں کو جو نامسلم تھے اور سرکاری ملازمت پر فائز تھے انہیں موالی کہا جاتا تھا۔ بہرحال یہ سارے لوگ اپنی وفاداریاں بنو امیہ پر ثابت نہ کر سکے، اس لیے انہیں دور رکھا گیا۔ اب جب بنو عباس آئے تو بنو عباس نے ان تمام محروم طبقات کو نوازنا شروع کیا، ایرانیوں اور خراسانیوں کو چھوٹے اور بڑے مناصب پر فائز کر کے ایک نئی انقلابی حکمت عملی کی بنیاد ڈالی، جس سے ان لوگوں کے حوصلے بلند ہوئے۔ نو مسلموں نے، دیگر اقوام نے اپنی آپ کو عباسی خلافت کے دوران اپنی قابلیت کا لوہا منوایا، اور عباسی خلافت کو کامیاب کروانے میں ان تمام لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ تو یوں عباسی تحریک کی کامیابی کی صورت میں کچھ طبقات جو پہلے محروم تھے ان کو نوازا گیا، ان کی حوصلہ افزائی کی گئی، اور اس حوصلہ افزائی کے نتیجے میں انہوں نے بھی اپنا بہترین کردار اور اپنی بہترین خدمات حکومت کو پیش کی، جس سے عباسی خلافت کی شان و شوکت اور بڑھی، یہاں تک کہ ہارون رشید جیسے بادشاہ کو ایک عظیم و شان بادشاہ کا درجہ ان لوگوں کی وجہ سے ہی ملا۔ عباسی خلافت میں ایک اور خاص چیز ہوئی، وہ تھی ایرانی تہذیب و ثقافت کا عروج۔ بنو عباس کے حامیوں میں زیادہ تر عجمی لوگ شامل تھے۔ یہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ تحریک جب چل رہی تھی تو اس تحریک کے روح رواں عجمی اور ایرانی عناصر تھے۔ جب یہ تحریک کامیاب ہوئی تو عباسی خلفاء نے، چونکہ عربوں سے وہ سخت نفرت کرتے تھے اور عرب بھی ان کے ساتھ نہیں تھے، لہٰذا زیادہ تر جو بھروسہ عباسیوں کو کرنا پڑا وہ ایرانیوں پر کرنا پڑا۔ ایرانیوں سے وزراء اور اراکین سلطنت کا چناؤ کیا جاتا۔ عباسیوں کا پہلا وزیر ابو سلمہ خلال ایرانی تھا، اور یہ سلسلہ مستقل جاری رہا۔ زیادہ تر وزارت کا جو عہدہ تھا وہ عجمی اور ایرانی عناصر کو دیا جاتا تھا۔ ابو سلمہ خلال کے بعد آل برامکا نے جو عروج حاصل کیا وہ ایرانی تہذیب و ثقافت کا عروج تھا، یعنی برامکا کے عروج کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی طور پر وہ عروج ایرانی تہذیب و ثقافت کا تھا۔ عباسی خلفاء خود بھی
ایرانی وزراء کی حوصلہ افزائی کرتے اور ایرانی عمالے حکومت اور ایرانی وزراء نے اپنی تہذیب و تمدن اور معاشرت کو پروان چڑھانے میں کوئی بھی کسر اٹھا نہیں رکھے تھے، یہاں تک کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ ایران اور ایرانیت پورے دربار کے ماحول پر چھائی ہوئی ہے۔ ایرانی زبان، ایرانی لباس، ایرانی طرز بود و باش اور ایرانی آئین دربار اور ایرانی طریقہ حکومت، ہر ایک چیز میں ایرانیت جو تھی وہ ہمیں غالب نظر آتی ہے۔ یہاں تک کہ پروفیسر ہٹی کہتے ہیں کہ یہیں یعنی بغداد میں عربی خلافت شیخیت سے زیادہ ایرانی استبداد کے احیاء کا مظہر بنی، لہٰذا یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ عباسی خلافت کے قیام نے مٹتی ہوئی ایرانی تہذیب کو دوبارہ فروغ دیا، یعنی ایران کی وہ تہذیب و تمدن جو بنو امیہ کے دور میں تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ ایرانی تمدن بہت پیچھے جا چکا تھا، عربیت غالب آ چکی تھی، اور اسی عربیت کے غلبہ کی وجہ سے ایرانی بنو امیہ کو بہت ناپسند کرتے تھے اور ان کی حکومتوں کے خلاف ریشہ دوانیوں میں مصروف رہتے تھے۔ انہوں نے بنو عباس کا ساتھ ہی اس وجہ سے دیا تھا کہ ان کی اپنی تہذیب و ثقافت محفوظ ہوگی، لہٰذا جب بنو عباس کامیاب ہوئے تو بنو عباس بھی اس بات کو سمجھتے تھے کہ ایرانی قوم کو دبانے کا نتیجہ بنو امیہ نے دیکھ لیا، لہٰذا انہوں نے ایرانی وزراء اور ایرانی عمالے حکومت کی ہر طرح سے حوصلہ افزائی کی، یہاں تک محسوس ہونے لگا کہ پورے عباسیہ دور میں ہمیں ایرانیت کے علاوہ کوئی اور چیز نظر نہیں آتی تھی۔ تو عباسی خلافت کے قیام نے ایرانی تہذیب و تمدن میں نئی جان ڈال دی، اس طرح سے ایرانی دربار کے ماحول میں غالب آ گئے۔ اس کے نتائج و اثرات کچھ ابھی اور بھی باقی ہیں، اس کو ہم باقی ماندہ نتائج کو اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ شکریہ۔